حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق عبادت باکمال اور بے مثال تھا۔ عبادت کو جس لگن سے امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے والوں نے دیکھا، وہ دنگ حیران رہ جاتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کا عین نقشہ سامنے نظر آتا، اور خدمت تواضع کے اعتبار سے بہت زیادہ عاجزی انکساری آپ کی ذات عالی میں تھی، بہت متواضع تھے، خاطب مدارات میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ 10-11 مہمان اچانک آ گئے، اس وقت گھر میں زیادہ راشن موجود نہیں تھا، گزارا کیا گیا، مہمانوں کا تو خوب پیٹ بھرا اور خوب تواضع فرمائے، مگر خود بما اہل و عیال کے بھوکے سو گئے اور فرمانے لگے کسی کے لیے بھوک برداشت کرنا بھی لذت سے خالی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں چند غریب لوگ کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے آپ کو جو دیکھا تو دوڑے ہوئے حاضر خدمت ہو کے عرض کیا، حضور آئیے ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت ان غربا کے حلقے میں جا کے بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ فرمایا مجھے کھانے کی حاجت تو نہیں تھی، لیکن تمہاری خوشی کی خاطر چند لقمے تناول کر لی ہیں۔ دیکھو اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور ایک بار چند آدمی عراق سے آئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ پوچھ کر دروازے پہ دستک دی، باہر تشریف لائے، ہر ایک سے مصافحہ کیا، پھر ایک صاف مکان میں ان کو ٹھہرایا، فوراً 2 بکریاں ذبح کرائیں، کھانا تیار کرایا۔ جب کھانا پک کے تیار ہو گیا، باوجود ہے کہ خدام حاضر تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنفس نفیس مہمانوں کے ہاتھ دھلائے۔ مہمانوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، خادم ایک برتن گھسیٹنے لگا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مسکراتے ہوئے فرمایا مجھے کیوں ثواب سے محروم کر رہے ہو، مجھے کیوں ثواب نہیں لینے دیتے؟ میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص متواضع ہے خدا پاک اسے عظمت اور رفعت بخشتا ہے، اور جو تکبر دکھاتا ہے وہ ذلت پاتا ہے اور رسوا ہو جاتا ہے۔ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، کسی نے آواز دی بھائی یہ بوجھ اٹھوا دینا۔ امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے تو وہ شخص کہنے لگا او ہو آپ تو فرزند علی المرتضی ہیں، فرزند حیدر کرار ہیں، آپ تو جگر گوش رسول ہیں، معاف کیجئے میں نے کوئی اور آدمی سمجھ کے آواز دی ہے۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ مسکرا کے فرمانے لگے کوئی حرج نہیں، تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی آدمی سمجھ لو، عام آدمی سمجھ لو۔ اس بات پہ دونوں نہیں پڑے اور آپ نے یہ بوجھ اٹھانے میں اس کا سہارا دیا۔ عبادت بے مثال، سخاوت بے مثال۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اپنی ہیبت اپنی سرداری حسن کو دے کے جا رہا ہوں، اور میں اپنی سخاوت اور جرت اپنے بیٹے حسین کو دے کے جا رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عبادت ریاضت میں اپنے نانے محترم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے، راتوں کو ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ آپ کو عبادت گزاری کا بڑا شوق تھا، نماز فجر، نماز عشاء، نماز تہجد میں بہت آہو زاری گریہ زاری کرتے، خوف خدا سے کانپتے اور تضرع سے بار بار دعائیں مانگتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح 25 حج پیدل ادا کیے۔ ابن عربی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین اوصاف جلیلہ کے حامل تھے، علم و حلم، عمل و عبودیت، صبر و استقلال، اولو العزمی، سخاوت، شجاعت، تدبر، عاجزی، انکساری، حق گوئی، حق پسندی اور رضائے برضائے مولا کا مجسمہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آیا کرتے تھے۔